الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی خطابہ القدیم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والدیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام سوشل میڈیا کے ذریعہ دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کرونا وائرس پوری دنیا میں بے چینی اور بے قراری پیدا کیے ہوئے ہے۔ آپ تمامی حضرات حالات حاضرہ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وطن عزیز میں اس وقت کیسے حالات بنے ہوئے ہیں یہ بھی آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ گزشتہ کل میں دلی میں جو واقعہ رونما ہوا وہ واقعہ ہم سب کے لیے مزید تشویش میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ ہم لوگ اپنے طور پر اس واقعے سے متعلق بے حد افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس بات کو بھی ہم خارج نہیں کرتے کہ یہ غلط طور پر میڈیا کے ذریعہ بہت ساری باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کی ہم تردید بھی کرتے ہیں۔ اس بات کی ہم تائید کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ہم سب کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہلک مرض ہے، متعدی مرض ہے اور ایک دوسرے کو چھونے سے ایک دوسرے پر اثر کرنے والا مرض ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے بار بار علماء نے، ذمہ داروں نے گزارشات کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات مزید اس پر توجہ کریں گے۔ ماضی میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں سے ہم سبق حاصل کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں جب تک کہ لاک ڈاؤن ہے تب تک ہم گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر
عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ایک اہم موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی، اور یہ اہم موضوع خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہوگی۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ باذن اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ میں نے یہ مناسب اور بہتر سمجھا ہے کہ ان ایام میں ایک خطاب خصوصی طور پر سرکار صدیق اکبر کے حوالے سے ہو، دوسرا خطاب حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے ہو، تیسرا خطاب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہو، اور چوتھا خطاب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق ہو، اور پانچواں خطاب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے متعلق ہو۔ یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ ان 5 خلفائے راشدین کی بارگاہوں میں ہم انشاءاللہ باذن اللہ اجتماعی طور پر خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور ساری کائنات پر اپنے فضل و کرم سے ایسی تائید فرمائی، ایسا کرم فرمایا کہ کائنات ارض و سما کو رب تبارک و تعالی نے وجود بخشا۔ کائنات ارض و سما کو وجود بخش کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو مبعوث فرمایا۔ انسان کی پیدائش ہوئی، انسان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت سیدہ حوا یہ انسانی نسل کے حوالے سے، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہم آپ ابو البشر کہتے ہیں، ابو الانسان کہتے ہیں، سیدہ حوا کو ہم ماں حوا کہتے ہیں، یعنی نسل انسانی کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے نسل انسانی چل پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں، اپنے ملک میں، اپنی بنائی ہوئی سرزمین پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اقتدار عطا فرمایا، مگر اس اقتدار کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کرنے سے پہلے اپنی شان، اپنی عظمت خود رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ ہم اس پوری کائنات کو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اور اس کائنات میں حکم اور اقتدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ انعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم و اقتدار صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، یعنی کائنات ارض و سما اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمایا، نسل انسانی کو اللہ نے آگے بڑھایا، مگر یہ سبق عطا فرمایا، یہ حکم دیا، بلکہ یہ سبق پڑھایا کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کائنات میں حکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اقتدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، حاکم حقیقی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی زمین و آسمان کا نظام چلتا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا
ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، ملک اسی کا ہے، یعنی یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ ملک رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور وہ پروردگار ہے، رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، اللہ اکبر، لہذا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ و برتر کے لیے خاص ہے، یعنی کائنات ارض و سما میں حکم، مطلق حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں حاکم حقیقی ہے، حکم صرف رب تبارک و تعالیٰ کا چلے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، چاہے ملک دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک، تو جسے چاہے ملک دے اور جسے چاہے چھین لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر کلیتاً مالک ہے، حاکم حقیقی ہے، وہ جسے چاہے ملک دے اور وہ جس سے چاہے ملک چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہ بادشاہت کوئی قائم کر سکتا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی اس زمین پر مالک ہو سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے بادشاہت عطا فرمائے اور جسے چاہے ملک عطا فرمائے، اور جس سے چاہے رب تبارک و تعالیٰ ملک چھین لے۔ حاکم مطلق نے روئے زمین پر اقتدار کے لیے انسانوں کو منتخب فرمایا، اور تمام مخلوقات میں صرف انہی کے سر پر نیابت و خلافت کا تاج بوقت تقلید آدم ارشاد فرمایا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر حکومت اور اقتدار کے لیے شرف جو بخشا ہے ساری مخلوقات میں، وہ شرف انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ روز اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت رب تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، طے فرمایا، اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ نیابت در حقیقت کائنات ارضی میں خداوند قدوس کے فرامین و قوانین کا نفاذ ہے، اور اس منصب جلیل پر انبیاء و رسول کی برگزیدہ جماعت فائز ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت، اپنی نیابت انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں اپنے فرامین اور اپنے قوانین کا نفاذ چاہتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے خلیفہ بنایا گیا کہ اس خلیفہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکومت قائم فرمائے، اپنے فرامین قائم فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے قوانین قائم فرمائے۔ اس کے نفاذ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات ارض و سما میں انسانوں کو یہ عظیم شرف عطا فرمایا۔ اسلامی خلافت کے مقاصد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہم سب کی رہبری رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ حدید میں ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اللہ اکبر، روئے زمین پر انسانوں کے ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قوانین کا، اپنے احکامات کا نفاذ چاہا، اور ان میں رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولان اعظام کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء اور رسولان اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، انہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے عظیم شرف سے سرفراز فرمایا۔
پھر اسی اسلامی خلافت کے مقاصد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں ہمیں آپ کو یہ ارشاد عطا فرمایا، اور ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی ہر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے واضح ہدایت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ رسولان اعظام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کے ذریعہ رسولان اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے کی دعوت بندوں کو دے سکیں، اور لوگوں کو انصاف کی طرف بلا سکے، انصاف روئے زمین پر قائم کر سکے۔ اس مقصد سے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء و رسولان اعظام روئے زمین پر مقتدر اعلیٰ کے نظام اخلاق و روحانی کے ساتھ اجتماعی و سیاسی حیت کی تشکیل کی جد و جہد کرتے رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے اخلاق کی دولت عطا فرمائی، روحانیت عطا فرمائی، پاور عطا فرمایا، ہر طرح کی حکمت عطا فرمائی، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کو عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر ممکن کر سکیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ نبوت کو آگے بڑھایا، یکے بعد دیگرے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے احکامات اور اللہ کے فرامین و قوانین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ یہ سلسلہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تک چلتا رہا۔ اخیر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان اور ایسی عظمت عطا فرمائی کہ جس دعوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا، جس کی آپ بیاری انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے، وقتاً فوقتاً رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، دین اور اقامت دین کے لیے کوشش کرتے رہے، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے فرامین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت کا چلتا رہا، اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور آپ پر نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عظیم خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا، اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید اپنے محبوب پر نازل فرمایا، جس میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، الحمد سے والناس تک پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ دین مکمل کر دیا، کتاب مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی، دین کے احکامات مکمل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارکہ میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا، آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا اعلان فرمایا۔
23 سال کی اعلان نبوت کے بعد والی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواہ مکی زندگی ہو خواہ مدنی زندگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جن امور میں تھی اسے روبہ عمل لانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جد و جہد کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے اس عرصے میں کائنات ارض و سما میں ایسا انقلاب پیدا فرمایا کہ اس انقلاب کی کوئی نظیر نہ حضور سے پہلے ملتی ہے، 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی اس کی مثال لا سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک اس انقلاب کی مثال دنیا میں کوئی لا سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت دین کے حوالے سے شروعات فرمائی۔ آپ کی عمر مبارکہ 40 سال کی ہے، 40 سال کی 40 سال کی عمر مبارکہ میں آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے نبی اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، کامیابی کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ دین کی طرف حضور نے دعوت دی، دین کی طرف دعوت کا یہ سلسلہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوا۔ کم و بیش 10 سال مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں ایک عرصہ حضور نے گزارا، مدینہ منورہ تشریف لائے، کئی جنگیں ہوئیں، مسلسل 23 سال کے عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت، مسلسل دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو آپ دیتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک مبارک جماعت تیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں مدینہ میں رہنے والے بندوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ حضور کے صحابی کہلائے، حضور پر ایمان لانے والے حضور کے صحابی کہلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کو، ان خوش نصیب بندوں کو شرف صحابیت عطا فرمایا۔ صحابیت ظاہر سی بات ہے یہ شرف بھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی حضور کے زمانہ ظاہری میں، حضور کی حیات ظاہری میں حضور علیہ السلام کو جو دیکھا، جس نے دیکھا اور حضور پر جو ایمان لائے، حضور کو جس نے دیکھا، حضور پر جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحابی کا شرف عطا فرمایا۔ ایک مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تیار ہوئی۔ اس جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر تربیت فرمائی، حضور کی صحبت میں دن رات صحابہ رہے، حضور کے ساتھ رہے، حضور کی خدمت میں رہے، حضور کے قریب رہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو، وحی الہی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت و رسالت سے سماعت کرتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ایک مضبوط اور مستحکم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حضور علیہ السلام نے تشکیل دی۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباس بشری میں تشریف لائے، انسانی لباس میں تشریف لائے، انسانی شکل و صورت کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ بشری تقاضوں کے تحت زندگی کا ایک عرصہ گزرا، پھر اب تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں کہ آپ کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا سے آپ کو رخصت کرنا تھا۔
اس دنیا سے آپ کو رحلت کرنا تھا، آپ کو وصال کرنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکمل طور پر دین عطا فرمایا، مکمل طور پر قرآن عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا۔ اپنے ارشادات کے ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خصوصی طور پر نظام زندگی و بندگی عطا فرمایا۔ صحابہ کی مقدس جماعت تیار تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اب خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ خلافت راشدہ کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا۔ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ رسول ہے، خلیفہ راشد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ پہلے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور پہلے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مشہور معروف ہے۔ ہم مختصر سے وقت میں انشاءاللہ باذن اللہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی خلافت سے متعلق، آپ کے فضائل شمائل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ لغت میں خلافت کے معنی جانشینی کے ہیں، اور اس کا اصطلاحی مفہوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے مطلق دینی اور دنیاوی امور میں فرمان روائی ہے۔ یہ فرمان روائی شریعت کے دستور اور قوانین کی پابندی تھی۔ خلافت کا حقیقی مقصد ناموس اسلام کا تحفظ اور شرعی زاویہ نگاہ سے حکومت کے نظم و نسق کی تعظیم اور اس کا قیام تھا۔ اسلامی سماج میں خلیفہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین تھا، اور اس کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے مذہبی اور سیاسی اختیارات حاصل تھے۔ خلیفہ کے فرائض منصبی میں اسلامی قوانین کا تحفظ اور ان کا نفاذ، عام فلاح و بہبود کی ذمہ داریاں، حدود سلطنت میں عدل و انصاف، امن و امان کا قیام، سرحدوں کی حفاظت، دشمنوں کی الغار کا دفاع، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہمہ گیر جد و جہد، غیر اسلامی طرز فکر و عمل کا انسداد، مسلمان باشندوں اور ذمہ رعایا کے حقوق کا تحفظ جیسے اہم امور تھے۔ یعنی یہ خلافت اور خلافت کی ذمہ داری، خلافت کا تعارف اور خلافت کی ذمہ داری، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کہ اس پر آپ توجہ کریں گے۔ یعنی خلافت علی منہاج النبوہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر خلافت اسلامیہ کا قیام حضرت سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی سے شروع ہوا۔ یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح حیات جانتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور، بڑی معروف شخصیت، خلیفہ اول ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اور ان خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ بہت زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے بھی محبت تھی۔ روایتیں بھری پڑی ہیں، آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سرکار صدیق اکبر کے حوالے سے معلوم ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل کر کے عبداللہ رکھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ہے۔ لقب آپ کا عتیق اور صدیق ہے۔
ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور آپ کے القابات میں عتیق اور صدیق یہ دو مشہور القابات آپ کے ہیں. دونوں کے تعلق سے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب اوپر جا کر کے چھٹی پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں حضرت مرہ بن کعب پر ملتا ہے. مرہ بن کعب سے جا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ملتا ہے. آپ کے القابات میں عتیق کا لقب بہت ہی مشہور و معروف لقب ہے. صدیق تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، سب سے زیادہ معروف ہے، مگر عتیق بھی بہت بڑا مشہور و معروف لقب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ لقب ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے. اللہ اکبر. سرکار صدیق اکبر کی طرف حضور نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آگ سے آزاد شخص کو دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. یعنی عتیق کا معاملہ آگ سے آزاد شدہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہو یا جو آگ سے آزاد شدہ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ لقب عتیق کا مختصر سا تعارف ہو گیا، مختصر سی اس کی تشریح ہو گئی. اور پھر صدیق کا لقب تو بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف ہے. اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس روایت کو سنیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر بھی تھے. تجارت کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرمایا کرتے تھے. تو آپ ایک سفر میں تشریف لے گئے تھے، ایک سفر میں تشریف لے گئے تھے. بلکہ میں یہاں لقب صدیق کی توضیح تشریح کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کیسے لائے وہ بیان کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. اس کے بعد حضرت صدیق کے لقب یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے. تجارت کی غرض سے آپ مختلف ممالک کا دورہ کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ملک تشریف لے گئے تھے تجارت کی غرض سے. اس اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے نبی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا. اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے دعوت دی. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے، سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے تجارت کی خاطر. آپ فرماتے ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے میری طرف آ رہا ہے، بلکہ میری گود میں وہ نور سما رہا ہے. یعنی آسمان سے نور ستاروں کی شکل میں بڑی نورانیت کے ساتھ آسمان سے وہ نور نکل کر کے میری طرف آ رہا ہے، میری گود میں آ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ خواب دیکھا. اور یہ خواب سرکار صدیق اکبر نے جب دیکھا اس وقت آپ سفر میں تھے. آپ بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بڑی عجیب و غریب کیفیت محسوس کرنے لگے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مختلف معبر حضرات سے ہوئی، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں سے ہوئی. اس وقت توریت اور انجیل کے بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے لوگ. توریت کو جاننے والے، انجیل کو جاننے والے
صحف سماوی کو جاننے والے جنہیں راہب کہا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے علماء اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک راہب سے ملاقات کی جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے، بہت زیادہ علم والے تھے، خواب کی تعبیر بیان کرنے کا فن بھی جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا خواب بیان کیا۔ پورا خواب جب بیان کیا تو اس راہب نے، معبر نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کیے۔ سوالات میں یہ تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے مکہ مکرمہ کا نام لیا کہ میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے سوالات کے جواب دیے، جتنے سوالات کیے گئے سارے سوالات کے آپ نے جوابات راہب کو عطا کیے۔ راہب نے سوال کیا کہ اے ابوبکر، یہ بتاؤ کہ تمہارے مکہ مکرمہ میں معزز خاندان کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے معزز خاندانوں کا نام لیا، اس میں بنی ہاشم کا بھی نام لیا۔ بنی ہاشم کا نام آیا تو اس شخص نے پوچھا کہ اس خاندان میں اور تمہارے دوستوں میں، تمہارے رفیقوں میں کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نامی کوئی شخص ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بھی بتایا۔ اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، آخری نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، اور حضور کا نام لے کر کے اس نے کہا کہ ہاں وہی آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ ان پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے، ان کے مصاحب میں سے ہوں گے، ان کے صحابہ میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی مدد و نصرت کریں گے، ان سے محبت کریں گے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر حضرت صدیق اکبر کو اس راہب نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے کسی سے خواب بیان نہیں کیا، آپ نے کسی سے خواب شیئر نہیں کیا، راہب سے آپ کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو آپ نے کسی سے نہیں کی، کسی کو آپ نے نہیں بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا یا میں نے اس کی یہ تعبیر پائی۔ مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی نئی چیز، کوئی نئی خبر؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے عبد المطلب کے گھر جو یتیم بچہ رہتا ہے، یعنی عبد المطلب کے گھر یعنی حضرت ابو عبداللہ کے گھر جو یتیم بچہ رہتا ہے، ہاشمی خاندان کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ کے گھر جو یتیم بچہ رہتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ کے گھر جو یتیم بچہ، اب ان کے اپنے نزدیک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اس یتیم شخص نے عبداللہ کے گھر جو یتیم شخص رہتا ہے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نبی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ عبداللہ کا یتیم بیٹا اپنے نبی اور اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اور بھی زیادہ، یعنی وہ جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تائید میں یہ بات ہو گئی۔ آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، کسی سے کچھ نہیں کہا، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے آپ نے سوال کیا حضور سے کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ آپ نے اپنے نبی اور اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا آپ نے اپنے نبی اور اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ابو بکر، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں،
اور اسی مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے کہ میں انسانوں کی بھلائی کا کام کروں۔ یہ آپ نے فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے رہے اور نبوت و رسالت کی نشانیاں جاننا چاہے، نبوت و رسالت کی نشانی جاننا چاہے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابوبکر، میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ نے سفر کے دوران خواب دیکھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک نور آسمان سے چل کر کے آپ کی گود میں آ رہا ہے، صبح آپ اٹھے اور آپ اٹھ کر کے ایک راہب کے پاس گئے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے، راہب نے خواب کی تعبیر بتائی اور راہب نے میرے تعلق سے بھی تفصیل بتائی۔ اے ابو بکر، میری نبوت اور میری رسالت کے لیے یہ نشانی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس نشانی کا اظہار کرنا، وہ خواب تو حضرت ابوبکر صدیق اور اس راہب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوستوں میں بھی کسی سے شیئر نہیں کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ راہب سے جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے بارے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کسی سے نہیں کہا تھا، خاموش تھے صدیق اکبر۔ مگر مکہ مکرمہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کے بعد جب یہ ساری تفصیل معلوم کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ پہلی نشانی تھی اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بنفس نفیس ظاہر ہوئی۔ ویسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے ہی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑے اچھے اور بہترین تعلقات بھی تھے، حضور کا بڑا احترام بھی فرماتے تھے، حضور کی بڑی تعظیم تکریم بھی کرتے تھے۔ اب وہ خواب، اس کے بعد وہ راہب کی تعبیر اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اس خواب کا اظہار کرنا، حضور نے اس خواب کا اظہار فرمایا، نبوت اور رسالت کی نشانیوں کے طور پر غیب کی ساری باتیں بتائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اور محبت حضور کی بڑھ گئی، ایمان لے آئے۔ اور جس دن سے ایمان لے آئے اس کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا دم وصال ظاہر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کے ساتھ رہے، حضور کی خدمت میں رہے۔ اسلام لانے والوں میں جو اولی ہستیاں ہیں، ان ہستیوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں اس حوالے سے جانے لگے۔ اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کے درمیان موضوع بحث بنے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صدیق اکبر جیسی بڑی شخصیت کا اسلام لے آنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑا سپورٹ تھا۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ آپ ایک بڑے کامیاب تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، مالی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اسٹرانگ تھے،
آپ کے اسلام لانے سے ظاہری طور پر اسلام کو، دعوت اسلام کو، دعوت دین کو بڑی تقویت ملی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ خوش تھے، بے حد خوش تھے، بے پناہ خوش تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مکمل طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف فرما دی۔ حضور کے جانثاروں میں پہلا نام اگر کسی ہستی کا لکھا جا سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تن من دھن سے جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں پیش کی، اس عظیم ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں دعوت اسلام کے لیے، دعوت دین کے لیے تشریف لے گئے۔ دین کی دعوت دینا مقصود تھا۔ مکہ مکرمہ میں کفار مشرکین کی دادا گیری تھی، دین اسلام کی دشمنی میں کفار مشرکین حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ مار پیٹ تو عام بات تھی، قتل و غارت گیری وہاں تو عام بات تھی، جہالت بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ دین کی دعوت دینے کے لیے حضور حضرت ابو بکر صدیق اور چند صحابہ صحن کعبہ میں گئے، دعوت دین دینا چاہیے، تو آپ پر کفار مشرکین ٹوٹ پڑے۔ صحابہ بھی زخمی ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے، صدیق اکبر بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش۔ اس قدر آپ کو مارا گیا تھا، اس قدر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ بے ہوش ہو کر کے حضرت صدیق اکبر گر گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے والدین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر کے بے پناہ پریشان۔ صدیق اکبر ابھی بے ہوش ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ وہ بھی زخمی تھے، سب اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ بڑا ظلم تھا، بڑی بربریت تھی، بڑی زیادتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، بہت زیادہ آپ زخمی ہو گئے تھے، خون کافی بہہ گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے۔ ہوش آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھولتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، حضور کیسے ہیں، حضور خیریت سے تو ہیں؟ اللہ اکبر۔ غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی قطعی طور پر فکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ قطعی طور پر حضرت صدیق اکبر اپنے زخموں کے تعلق سے نہیں پوچھتے کہ مجھے مار لگا، چوٹ آئی، خون زیادہ تو نہیں بہہ گیا، زخم زیادہ تو نہیں آئے، ان میں سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں۔ اپنی فکر قطعی طور پر نہیں، اپنے بے ہوش ہونے سے متعلق نہیں پوچھتے، اپنے مزاج سے متعلق نہیں پوچھتے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آنکھ کھولتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر سوال یہی کرتے ہیں کہ حضور کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیسی شان، کیسی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی، کیسا عشق رسول ہے۔ موت کے منہ سے حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے، موت کے منہ سے، اتنے زخم آئے، اتنا خون بہا ہے، اپنی پرواہ کیے بغیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حضور کیسے ہیں، حضور کی کیفیت بتائیے۔ گھر والے بیان کرتے ہیں کہ اے ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیر بعافیت ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر والوں نے
آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا، بے حد زخم آئے ہوئے تھے، خون بہہ گیا تھا، دودھ پیش کیا کہ آپ یہ دودھ پی لیں، تھوڑی سی قوت بدن میں آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں سے فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتا، جب تک میں حضور کو دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں اس وقت تک کچھ پیوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کے عشق رسول پر، اتنے زخم آنے کے باوجود، اتنا خون بہنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں، میں کچھ پیوں گا نہیں جب تک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر، کیسی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، کیسا عشق، کیسی چاہت، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اے صحابیو اپنا مال لٹاؤ، اپنا مال لا کر کے پیش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھا گیا، حضرت فاروق اعظم بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں جو کچھ ان کے پاس تھا، بڑی مقدار میں سامان وغیرہ لا کر کے اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، اتنا زیادہ سامان لے آئے، گھر میں بھی کچھ چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور میرے پاس جو کچھ سامان تھا اس کا نصف میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور نصف اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول بے پناہ خوش ہوتے ہیں، بے پناہ دعاؤں سے نوازتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال وغیرہ سامان بہت زیادہ لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابو بکر، اتنا سارا مال لے آئے، اتنا سارا سامان لے آئے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کا سب میں لے آیا ہوں اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ گھر والوں کے لیے میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ میں اللہ کے رسول لے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ سب کچھ لے آئے ہو تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سچے عاشق کا جواب سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا نا کہ اے ابو بکر، گھر میں جو کچھ تھا سب لے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ گھر میں تھا میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے سوال فرما رہے ہیں کہ میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہوں؟ اے اللہ کے رسول، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ جو کچھ میرے پاس تھا اے اللہ کے رسول وہ سب کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں، بس گھر والوں کے لیے اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام کافی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول بے پناہ خوش ہوتے ہیں اور بے پناہ دعاؤں سے سرکار صدیق اکبر کو نوازتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت میں بھی حضور کے ساتھ تھے، ہجرت کے سفر میں بھی حضور کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے سفر میں جب غار سور پہنچے، حضرت صدیق اکبر نے غار سور کو صاف کیا، ساری سوراخوں کو اپنے بدن کا کرتا کپڑے اتار کر کے اس کو پھاڑ کر کے چاک کر کے ساری سوراخیں بند کی۔
اور ایک سوراخ بچ گئی تھی، تو سوراخ پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی، اپنا پیر لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے، اسی نیت سے پورے غار کو صاف کیا کہ حضور تشریف لائیں گے تو حضور کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ساری سوراخ بند کیا، آخری ایک سوراخ بچی تھی، اس پر پیر لگائے، پیر، اور پیر لگا کر کے حضور کو فرمایا کہ آپ تشریف لائیں۔ حضور تشریف لائے، اس سوراخ میں ایک زہریلا سانپ تھا، سانپ۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ ڈھستا رہا، کاٹتا رہا۔ اللہ کے رسول حضرت صدیق اکبر کے زانو مبارک پر سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے۔ سانپ کاٹنے لگا، بار بار کاٹنے لگا، شدت درد برداشت سے باہر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، حضور آرام فرما رہے تھے، حضور کے آرام کا خیال رکھا۔ اور پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، درد جب برداشت نہیں ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک قطرہ آنسو کا حضور کے چہرے اقدس پہ گرا۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر خیریت تو ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس سوراخ میں سانپ ہے اور اس نے مجھے کاٹا ہے، متعدد مرتبہ کاٹا ہے۔ سرکار صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سانپ کے کاٹنے کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت دیکھیے، اللہ نے کیسی شان، کیسی عظمت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اس مقام پہ رک کر کے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجبور نبی مانتے ہیں، مجبور نبی کہتے ہیں، انہیں ہوش میں آنا چاہیے، اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ سرکار صدیق اکبر نے جیسے ہی کہا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اگر حضور مجبور نبی ہوتے تو یہ فرماتے کہ اے ابو بکر میں کیا کر سکتا ہوں، بلکہ ایسا حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں۔ فوراً اپنا لعاب دہن، حضور اپنا تھوکے مبارک ایسے ہاتھ میں لیتے ہیں، لے کر کے جہاں سانپ کاٹا تھا، متعدد مرتبہ کاٹا تھا، ڈھسا تھا، اس جگہ پر اللہ کے رسول اپنا تھوکے مبارک، اپنا لعاب دہن مبارک لگاتے ہیں، تو فوراً اس درد سے، سانپ کے زہر سے حضرت صدیق اکبر شفا پاتے ہیں، وہ درد دور ہو جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی خاطر حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی تھی ہجرت کی رات۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، مدینہ منورہ میں ساتھ رہے، ہر جنگ میں ساتھ رہے، ہر سفر میں ساتھ رہے، ہر لمحہ ہر لحظہ ساتھ رہے، تن من دھن ہر طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حضرت صدیق اکبر نے قربانیاں پیش کی۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ دو چار باتیں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت صدیق اکبر کی ویسی شان، ایسی عظمت ہے کہ اس پر جتنا زیادہ ہم گفتگو کریں گے کافی نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ طور پر دین اسلام کی ایسی خدمت انجام دی ہے، ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا۔ ان خدمات کے تعلق سے کوئی حضرت صدیق اکبر کی نظیر، کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے نظام خلافت کو مضبوط فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، حضرت صدیق اکبر قرآن مجید کو سب سے پہلے جمع کرنے والے، حضرت صدیق اکبر نے وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو کفار اور قریش کی مخالفت کر کے حضرت صدیق اکبر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ اسلام میں سب سے پہلے جس نے مسجد بنائی وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کی عمارت جس شخصیت کو سب سے پہلے عطا فرمائی وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں جس کو امام بنایا، اپنا مصلی دیا،
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی نے، اس عظیم خلیفہ نے سب سے پہلے بیت المال قائم فرمایا، رعایا کو روزینہ مقرر سب سے پہلے آپ نے فرمایا، سب سے پہلے استنباط و اجتہاد کے اصول اربع آپ نے مقرر کیے، اور سب سے پہلے دوزخ سے نجات کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی۔ بارگاہ نبوت سے لقب پانے والوں میں سب سے پہلے شخص آپ ہیں۔ کیسی شان، کیسی عظمت ہے، اور ایسی شان، ایسی عظمت سرکار صدیق اکبر کی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں عطا فرمایا۔ یہ شان، یہ عظمت سرکار صدیق اکبر کی، اور سرکار صدیق اکبر کو یار غار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار بے شمار بے شمار ایسی فضیلتیں سرکار صدیق اکبر کی ہیں جو فضیلتیں اور کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ یہ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، حضور کے جانثار صحابی۔ اس موقع پر میں اخیر میں آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ اس پر توجہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بے شمار اپنے اقوال سے نوازا، ایسی ایسی نصیحتیں فرمائی کہ ان نصیحتوں کی ہم آج ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اللہ کے بندوں کی خدمت کی، ایک صحیح خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کس طرح آپ نے خدمات انجام دیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے خلیفہ راشد، یہ تو فرمائیے کہ آپ اتنے بڑے مرتبے کو کن باتوں سے پہنچ گئے، کن باتوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دو طرح کا پایا، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں سرگرداں ہیں، دوسرے وہ کہ جو آخرت کی طلب میں کوشاں ہیں۔ میں نے مولا کی طلب میں کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ میں نے دنیا کے لوگوں کو دو طرح سے پایا، ایک دنیا طلب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ان دونوں میں سے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، میں نے مولا کی طلب کا راستہ اختیار کیا، اللہ کو پانے کی طلب کا راستہ میں نے اختیار کیا۔ میں تو سرکار صدیق اکبر کے ان اقوال کو خانقاہی نظام کے حوالے سے رہنما اصول مانتا ہوں، رہنما اصول۔ اللہ اکبر۔ پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں جب سے اسلام میں آیا ہوں کبھی دنیا کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کیونکہ عرفان حق کی لذت نے مجھے اس دنیا کے کھانے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تصوف اسی کا نام ہے، خانقاہی نظام اسی کا نام ہے۔ سرکار صدیق اکبر جو فرما رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ میں سارے مشائخ سے، علماء سے، طالبان حق سے، مریدین سے ملتمس ہوں کہ سرکار صدیق اکبر کے ان اقوال کو غور سے سنیں۔ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب سے اسلام لایا ہوں کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا ہوں، نہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہوں، نہ پیٹ بھر کر کے میں نے کبھی پانی پیا ہے، کیونکہ صحبت الہی کے پانی سے سیریاب ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے پانی سے سیریاب ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت اتنی تھی کہ بس اس محبت کے پانی سے میں سیریاب ہوتا رہا، میری پیاس ختم ہوتی رہی۔ اور سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے دنیا و آخرت کے دو کام پیش آئے تو میں نے اخروی کام کو مقدم کیا، اور دنیاوی کام کی کچھ پرواہ کیے بغیر اخروی کام ہی کو اختیار کرتا رہا، اسے انجام دیتا رہا۔ جب بھی میرے سامنے دو کام آئے، دنیا کا کام اور آخرت کا کام، تو دنیا کے امور کو ہمیشہ میں نے پسے پشت ڈالا، جس امر کو پیش نظر رکھا، جس پر میں نے توجہ کی، وہ آخرت والا کام ہے، آخرت والے امور ہیں، اس پر میں نے توجہ کی۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں رہا، اور میری یہ صحبت
حضور کے ساتھ بڑی اچھی رہی۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس سے میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوا ہوں۔ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ یہ 5 باتیں آج کے دور میں بھی یہ 5 باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، بلکہ ہر دور میں یہ 5 باتیں مشعل راہ ہیں۔ بالخصوص خانقاہی نظام چلانے والے، پیری مریدی کرنے والے، طریقت کی باتیں کرنے والے، پیرانے نظام سے میں، مشائخ سے میں، مریدوں سے میں کہنا چاہوں گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ارشادات پر توجہ کر کے انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ظاہری طور پر ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم 2020 کے مسلمان ہیں، مگر حضور کی شان ایسی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مصطفیٰ جان رحمت تو مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ حضور ہم سے دور نہیں ہیں، ہم حضور سے دور ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب، مگر حضور ہم سے دور نہیں ہیں۔ یہ حضوری محسوس کرتے رہیں، حضور کی کرم نوازی محسوس کرتے رہیں، حضور ضرور اپنے غلاموں کو فیض عطا کریں گے۔ یہ خانقاہی نظام کے حوالے سے رہنما اصول ہیں، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ حضرات خاص توجہ کریں۔ پھر میں یہاں مناسب اور بہتر سمجھوں گا کہ ایک روایت اخیر میں ضرور آپ کو سناؤں۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو نزہۃ المجالس میں بیان کیا گیا، چونکہ یہ روایت اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں بعض ناعاقبت اندیش خلفائے راشدین کے مشاجرات کو پیش کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے اور مولا علی المرتضیٰ کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط اور جھوٹی باتیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اور مولا علی المرتضیٰ میں اختلافات کو ہوا دینے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، انہیں بیان کرنے کی، غلط طور پر بیان کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، جبکہ سچائی کچھ اور ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور سرکار صدیق اکبر کے حوالے سے کچھ لوگ غلط باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں ان تمام باتوں کی تردید کر کے بس یہ روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا سن لیجئے کیسے تعلقات تھے حضرت ابوبکر صدیق کے اور مولا علی المرتضیٰ کے درمیان، کتنا گہرا رشتہ، دونوں میں کتنی بڑی محبت تھی، کتنی زیادہ محبت تھی، اس پر توجہ کرے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے۔ مولا علی المرتضیٰ نے دریافت کیا کہ اے خلیفہ راشد، مجھے دیکھ کر آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی، مبارک ہو، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک علی کسی کو پلسرات سے گزرنے کی چٹھی نہیں دیں گے تب تک وہ پلسرات سے نہ گزر سکے گا۔ یعنی پلسرات سے گزر کر کے جنت میں جانے کے لیے جب تک حضرت علی کسی کو چٹھی نہیں دیں گے، اذن نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، اس وقت تک کوئی پلسرات پر سے گزرے گا نہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور کا فرمان سنایا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی مسکرائے۔ جب حضرت علی مسکرائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اے علی، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق، اے خلیفہ راشد، آپ کو بھی مبارک ہو، مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم اس شخص کو پلسرات کی راہداری یعنی پلسرات پر سے گزرنے کی اجازت اور چٹھی نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی عداوت ہو، بلکہ اسی کو پلسرات پر سے گزرنے کی اجازت دینا جس دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی، یہ شان ہے مولا علی المرتضیٰ کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں کی، ان صحابہ کی
حضور کے خلفائے راشدین کی ان تعلیمات پر ہم توجہ کریں، اس پر عمل کرنے کی حتی المقدور ہم لوگ کوشش کریں۔ سرکار صدیق اکبر کی شخصیت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ آپ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی خدمات آپ کی رہی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں بڑی بڑی فتوحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کی خلافت بڑی عظیم خلافت رہی۔ مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ انکار کرنے والوں کا آپ نے قلع کما فرمایا۔ آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا قلع کما فرمایا۔ آپ نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ اسلام دشمن عناصر سے آپ لڑتے رہے۔ اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا آپ نے قلع کما فرمایا، اور بہت ہی شاندار طریقے پر خلافت علی منہاج النبوہ جسے کہتے ہیں، اس طرح سے آپ نے امور خلافت سنبھالے اور آپ کی اپنی پوری زندگی پاکیزہ زندگی گزری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو بلند مقام بلند مرتبہ ویسے ہی عطا فرمایا، اور آپ کے وصال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو ایسی شان ایسی عظمت عطا فرمائی کہ آج گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما ہیں۔ گنبد خضرا گنبد رسول کہلاتا ہے۔ یہی گنبد خضرا یہی گنبد رسول گنبد صدیق اکبر بھی کہلاتا ہے۔ زندگی بھر ساتھ رہے، وصال کے بعد بھی اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کے وسیلے سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرمائے، ہم سب کو مولا شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص مولا کورونا وائرس سے عالم انسانیت کو اور وطن عزیز کو نجات عطا فرما۔ اہل ایمان کی خصوصی طور پر مولا تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما۔ اہل ایمان کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جتنی سازشیں ہو رہی ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام فرما۔ مولا ہم سب کی مدد و نصرت فرما، ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔